الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام عظمتوں کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کو ہو سکے کہ اس کا انتقال مدینہ منورہ میں ہو تو وہ مدینہ میں مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جس کی مدینہ منورہ میں وفات ہوگی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جناب، آج آپ جانتے ہیں ناظرین، 8 شوال ہے، یوم انہدام جنت البقیع، ایک انتہائی مغموم قسم کا دن ہے، امت مسلمہ پہ بڑا شاک دن ہے۔ آج فضائل جنت البقیع پہ بات کریں گے ناظرین، اور آج مدفونان جنت البقیع کی بارگاہ میں ہدایے پیش کریں گے۔ ایک عاشق، ایک غلام، ایک مسلمان ناظرین جب اپنی گناہوں کی پٹلیا کو اپنے کاندھوں پر لاد کر مدینہ پاک کی جانب رواں دواں ہوتا ہے، اپنے سر کو جھکا کر، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے وجود، اپنی روح کو جھکا کر مدینہ منورہ کی سرزمین پہ قدم رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے ناظرین تو اس کا پورا وجود جو ہے لرزا ہوا ہوتا ہے، اور جس وقت وہ باب السلام سے انتہائی دبے لچے قدموں کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں کو دھیمے دھیمے انداز میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کرتے کرتے آگے آگے بڑھتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سنہری جالیوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے ناظرین، مواجہ کے سامنے، اور ظاہر ہے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، وہ دونوں یاروں کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد انتہائی ادب کے ساتھ پیٹ کیے بغیر، کیونکہ عاشقوں کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ عاشق کبھی بھی پیٹ نہیں کرتے روزے کو، تو وہ روزے سے پیٹ کیے بغیر جو ہے وہ آہستہ آہستہ دبے لچے قدموں کے ساتھ باب بقیع سے باہر نکلتا ہے، اور جیسے باہر نکلتا ہے ناظرین تو اس کی نگاہ دنیا کے اس عظیم ترین قبرستان کی جانب جاتی ہے ناظرین، کہ جس کی عظمتوں کا کیا ہی کہنا، وہ قبرستان کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اپنے پیاروں کے لیے منتخب کیا، وہ قبرستان کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیاروں کے لیے منتخب کیا، وہ قبرستان ناظرین کہ جس پہ نگاہ جاتے ہی ہر عاشق کا دل مچل جاتا ہے صاحب کہ کاش 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 یہ لمحہ رک جائے، یہ لمحہ ٹھہر جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی موقع پہ گنبد خضرا کے سائے میں، بس یہ جو میں نکلا ہوں نا، اسی موقع پہ میری روح کو قبض کر لے اور مجھے بھی کہیں یہاں پر 2 گز زمین مل جائے، کہ یہ وہ قبرستان ہے ناظرین، یعنی وہ قبرستان کہ جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے انتہا پسند کیا، جس قبرستان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لمس بارہا عطا کیا، جس قبرستان کی سرزمین نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو بارہا بوسے دیے، جس قدمین شریفین کو ناظرین بوسے دینے کے لیے دنیا کا ہر عاشق مچلتا اور تڑپتا ہے، ان قدمین شریفین کو بارہا جنت البقیع کی مٹی نے بوسے بھی دیے، اور لمس بھی جنت البقیع کی مٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کا عطا ہوا۔ یہ وہ قبرستان ہے ناظرین کہ جس قبرستان کو آسمان والے آفتاب اور ماہتاب کی طرح روشن دیکھتے ہیں، آفتاب اور ماہتاب کی طرح روشن دیکھتے ہیں۔ یہ وہ قبرستان ہے کہ جس قبرستان میں میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا تشریف لے جایا کرتے تھے، بارہا بقیع کہ جتنے بھی رہنے والے ہیں مکین ہیں، میں تو ان کو رہنے والا کہتا ہوں، مکین کہتا ہوں، تو جتنے بھی مکینان بقیع ہیں سب کو سلام کہتے تھے اور سب کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ قبرستان ہے ناظرین کہ جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ملا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
وجود کی خوشبو کے عطائیں ہوئیں، اور باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے کہ اس قبرستان کے بارے میں کیا کہوں کہ بقیع کی وہ شان ناظرین کہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے والے موجود ہیں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری شہزادیاں موجود ہیں، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری شہزادی جو سیدۃ النساء العالمین کے تاج کو اپنے سر اقدس پر سجائی ہوئی ہیں، یعنی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا موجود ہیں، جس بقیع کی سرزمین میں ناظرین وہ موجود ہیں کہ جن کی شرم و حیا کو فرشتے بھی شرم و حیا سے دیکھا کرتے ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، وہ بقیع شریف ناظرین کہ جس بقیع شریف کے اندر 2 ماؤں کے علاوہ امت کی تمام تر مائیں تشریف فرما ہیں، وہ بقیع شریف کہ جس بقیع شریف کے اندر ائمہ اہل بیت تشریف فرما ہیں، وہ بقیع شریف کہ جس بقیع شریف پہ تقریباً 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تشریف فرمائے۔ ذرا تصور کیجئے وہ بقیع شریف ناظرین کہ جس بقیع شریف میں ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا جان حضرت عبداللہ علیہ السلام تشریف فرما ہے، وہ بقیع شریف کہ جس بقیع شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی پیارے انتہائی چہیتے نواسے حضرت امام حسن پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، وہ بقیع شریف ناظرین کہ جس بقیع شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ماں کہ جن کو سرکار علیہ السلام اپنی ماں کے بعد ماں فرمایا کرتے تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا وہ تشریف فرما ہے، وہ بقیع شریف کہ جس بقیع شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھیاں تشریف فرما ہے، وہ بقیع شریف ناظرین کہ جس بقیع شریف کے اندر تابعین تشریف فرما ہے، تبع تابعین تشریف فرما ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، یعنی یوں کہیے کہ دنیا کی جو ممتاز ترین ہستیاں ہیں ان کا گلدستہ سمیٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیع شریف میں باقاعدہ سجا دیا ہے کہ بقیع شریف ناظرین اپنی حیت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے اتنا ممتاز ہے کہ کل بروز محشر جب قیامت ظاہر قائم ہوگی اور محشر کا میدان قائم ہوگا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یعنی اپنی قبر انور سے نکلنے کے بعد اپنے یاروں کے ساتھ ناظرین جو پہلے لوگ قبرستان سے اٹھیں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے بلکہ وہ جنت البقیع کے لوگ ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے ناظرین یعنی اللہ کرے کاش ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کا دن ہو، سایہ گنبد خضرا کا ہو اور ہمیں وہاں پر شہادت کی موت نصیب کر دے کہ اس سے بڑی اور اس سے معتبر زمین ناظرین کوئی نہیں ہے کہ 70,000 افراد اس زمین سے ایسے اٹھائے جائیں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے اور ایک ایک کو 70,000 کی شفاعت کا باقاعدہ اذن دیا جائے گا۔ آغاز کرتے ہیں۔ جو شخصیات موجود ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی ارشاد حسین سیدی صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ محمد احمد برکاتی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں۔ میں آج ظاہر ہے یہ جو فضائل جنت البقیع تو ایسا معاملہ ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سب کو مدینہ پاک کی سرزمین اور جمعے کا دن اور سایہ گنبد خضرا عطا کر دے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو۔ اسلام میں جو سب سے پہلے بہت ضروری ہے سمجھنا اور سمجھانا مفتی صاحب کہ آج کل ظاہر ہے چونکہ ہم بڑا رف ٹف سی لائف گزار رہے ہیں اور چیزیں ہماری بڑی عجیب سی متزلزل ہو گئی ہیں، مقدسات کی جو اہمیت اور ان کا احترام ہے اس پہ ذرا پہلے بات کیجیے پھر آغاز کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ ہمیشہ کی طرح ہی اللہ تبارک و تعالی ہماری ان عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جنت البقیع شریف کا تذکرہ مبارک ہے۔ اس ضمن میں جو آپ نے سوال فرمایا کہ مقدسات کی اہمیت اور اس کا تصور بنیادی طور پر اسلام میں کیا ہے، دیکھیے فی زمانہ بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے ایک میں سمجھتا ہوں جو اہم ایشو جس کے اندر من حیث القوم من حیث الامت ہم مبتلا ہیں وہ ہے خلط مباحث۔ ہم ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مکس اپ کر دیتے ہیں اور ویژن کلیئر نہیں ہوتا، نظریہ اور فکر اس پر کلیئر نہیں ہوتا، اور اگر کچھ لوگوں کا کلیئر ہوتا ہے نقطہ نظر یا جو لوگ علم رکھنے والے ہیں وہ پھر گروہی تعصبات کے اندر مبتلا ہو کر دوسرے کی کو فیور دینے والی چیزوں کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں اور اپنے آپ کو جو سمجھتے ہیں کہ فیور مل رہی ہے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں علمی اعتبار سے ایک دیانتداری کا تقاضا نہیں ہے، یہ خیانت ہے علمی اعتبار سے۔ جو مقدسات کی تعظیم ہے
اس کا تصور قرآن مجید کے اندر ہمیں اتنا واضح اور صریح انداز میں ملتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہے تعظیم اور ایک ہے غایت تعظیم۔ غایت تعظیم کو عبادت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی عبادت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ غایت تذلل ہے اس کے اندر اور غایت تعظیم ہے، وہ اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے، اور اس کی انتہائی صورت جو ہے وہ سجدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے سجدہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز اور روا نہیں ہے، نہ سجدہ تعظیم اور نہ سجدہ عبادت، وہ تو شرک ہے سجدہ عبادت، اور سجدہ تعظیم بھی روا نہیں۔ لیکن سجدہ تعظیم کے علاوہ اور جو تعظیم کی مختلف صورتیں ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق جائز ہیں، حق ہیں، اور خود قرآن مجید دیکھیے، میں چند آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے صفا اور مروہ کے مابین اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں قدم مبارک جناب اور ان کے قدمین شریفین کی برکت سے اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا، سبحان اللہ، اور نہ صرف محض اپنی نشانیاں قرار دیا بلکہ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کی ایسی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دل کا تقوی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں صراحت موجود ہے کہ ایک تو شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں، تو اللہ کی نشانیاں کے سبب سے بنی، اللہ کے بندوں کے سبب سے، اور ان کی تعظیم کا نہ صرف حکم دیا جا رہا ہے، نہ صرف اس کی تعریف اور توصیف اور تحسین کی جا رہی ہے، بلکہ اسے دل کا تقوی قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعظیم جو شاعر اللہ کی تعظیم ہے وہ تقوی قلبی کا اظہار ہے، یہ قرآن مجید کی صراحت ہے۔ اسی طرح ہمیں اصحاب کہف کے ضمن میں ملتا ہے کہ جب لوگوں نے انہیں پا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی ظاہر فرمائی، اور چند لمحوں کے لیے یا جتنے وقت اللہ نے چاہا اس کے لیے وہ اٹھے اور پھر آرام فرما ہو گئے، تو پھر وہاں پر قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان کی محبت میں لوگوں نے یہ فیصلہ کیا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم اس کے اوپر مسجد بنائیں گے، گویا عبادت گاہ بنائیں گے۔ تو جو اہل اللہ جہاں موجود ہوں، اللہ کے مقبول اور مقرب بندے موجود ہوں، ان کے قریب اللہ کی عبادت کرنا، وہاں بیٹھ کر وہاں عبادت کرنا اور سجدہ کرنا، یہ اللہ کو پسند ہے تبھی کہ جب وہ جگہ مقبول ہوئی، اور وہ جگہ مقبول ہوئی ان اصحاب کہف کی وجہ سے۔ تو لہٰذا یہ بھی قرآن مجید کی صراحت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر ہمیں بنی اسرائیل کے ضمن میں تابوت سکینہ کا ذکر ملتا ہے، اور تابوت سکینہ جس کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے باقاعدہ جہاد فرمایا اور وہ نشانی کے طور پر ان کو پیش کیا گیا، اور اس میں کیا تھا؟ اس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، حضرت عزیر علیہ السلام تک انبیاء کرام کے تبرکات موجود تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک موجود تھا۔ تو لہٰذا وہ جن چیزوں کو انبیاء کرام سے نسبت ہو جائے، صالحین اور مقربین سے نسبت ہو جائے، ان کی تعظیم، ان کا ادب، ان کا احترام، یہ تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اسی طرح سورہ یوسف کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک اپنے بھائیوں کو دے کر بھیجا اور فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، یہ میری قمیص مبارک لے جاؤ، میرے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگائیے، اور اس سے ان کی بصارت لوٹ آئے گی۔ تو قرآن مجید کی 20 آیات ہیں، اور اسی طرح حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام اور صالحین سے نسبت رکھنے والی جو اشیاء ہیں ان کا تقدس بھی ہے، ان کی برکت بھی ہے، ان کا احترام بھی ہے۔ ہاں اس میں نظم ضرور ہے، ہر ایک کے درجہ بدرجہ ہے، یہ بھی فرق رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر ہر چیز میں اعتدال کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ اور دیکھیں اگین وہی بات کہ یہاں تو آگے پھر دلیل ساری ختم ہو جاتی ہے کہ سرکار فرمائے جب کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس خطے کو جو ہے، اس زمین کو جو ہے باقاعدہ اس ٹکڑے کو منتخب کروں۔ اب ظاہر انتخاب اس کا مطلب وہ بات ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کچھ فرماتے ہی نہیں، جو کچھ اللہ کا فرمانا ہے نبی فرماتے ہیں۔ تو فیصلہ تو پھر یہ اللہ کا ہے نا کہ اللہ نے اس ٹکڑے کو عزت اور شرف بخشا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی جو تاریخ ہے ذرا اس پہ تھوڑا سا گفتگو کیجئے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور اگین وہی بات کہ جنت البقیع جیسے قبرستان کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس پہ بھی ذرا کلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ایک انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی کہ تمہیں آزمائیں کہ عمل صالح کون کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خلق الموت، موت کہہ کر اور حیات کہہ کر موت کو پہلے ذکر کیا، حیات کو بعد میں، کہ آپ کو اپنا مرنا ذہن میں رہے۔ تو یہی صورتحال جو ہر ذی روح ہے اس کے ساتھ یہ پیش آئی اور آتی رہے گی تا قیام قیامت، کہ جس کے اندر روح آئی ہے اس نے پھر واپس لوٹنا ہے۔ تو جب وہ واپس لوٹے گی تو اس جسم کا پیچھے کیا معاملہ رہے گا، اس روح سے تعلق بھی رہے گا، تو آیا اس جسم کو ہم محفوظ کر دیں اور مختلف جارز میں سجا کر رکھ لیں، یا اس کو جہاں سے اس کو بنایا گیا تھا وہیں پر سپرد کر دیں؟ تو اسلام نے اسی چیز کی طرف توجہ دلائی، اور اسی میں جو اولین باقاعدہ مسلمانوں کا قبرستان منتخب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا، تو یہ وہ مقدس جگہ جہاں آج 10,000 سے زائد صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین اور بے شمار تابعین، تبع تابعین اور محدثین آرام فرما ہیں، وہ وہی جگہ ہے جس کو ہم پیار محبت عقیدت سے جنت البقیع کہتے ہیں جناب۔ تو اس کے 3 نام عام طور پر ذکر کیے جاتے ہیں، بقیع بھی، بقیع الغرقد کی، اور جنت البقیع بھی، یہ تینوں لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو غرقد کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر مختلف قسم کے درخت اگے ہوں، خضر جھاڑیاں ہوں۔ تو یہ چونکہ زمین جو تھی مدینہ منورہ کے باہر ایک ایسی جگہ تھی جس کی کوئی عام ملکیت نہیں تھی، تو یہاں اسلام سے پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنۃ اللزوم سے پہلے، یہاں پر لوگ مختلف کام کرتے تھے، کچھ کی رہائشیں بھی تھی ادھر، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اپنی کھجوریں بھی ادھر خشک کر لیا کرتے تھے، کچھ لوگ جو ہے اپنے گھر کی جو غیر ضروری اشیاء ہیں ان کو بھی ادھر ڈال دیا کرتے تھے۔ تو مختلف انداز میں، چونکہ کہ یہ وسیع قطع اراضی تھا جس کا عام استعمال نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ آسانی کے لیے میونسپل کمیٹی کے ماتحت تھا، کہ جس کا حق جو ہے وہ پورے شہر مدینہ کو تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے، اس سے پہلے آپ کا ایک فرمان تھا کہ بھی قبروں پہ نہ جایا کرو۔ تو لوگوں نے اسی چیز کو فالو کر لیا کہ قبروں پہ جانا حرام ہے، جبکہ آقا نے فرمایا تھا جب کہ قبروں پہ نہ جاؤ، اس وقت جو قبریں تھیں وہ مشرکین کی تھی، تو ظاہر ہے ان کی قبروں پہ جانے سے آپ نے روکا ہے۔ اور جب یہ اپنا قبرستان بننے لگا تو پھر آپ نے فرمایا انی قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانھا تذکرۃ الآخرہ، تو ان کی زیارت کا حکم دیا۔ اب اس کی جو نبی کریم علیہ السلام نے خود ایک انتخاب کی کیفیت عطا کی، المستدرک کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت دی ہے کہ آپ نے یہاں کھڑے ہو کے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے اسی جگہ کو منتخب کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس صحابی نے جہاں آرام کرنا تھا وہ جگہ بھی خود رب کائنات کی اپنی اللہ اکبر، اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ کو نہ صرف پسند فرمایا بلکہ اس کے بعد اگر ہم یہ سمجھے کہ مدینہ منورہ کے گلیوں بازاروں سے جب آپ باہر نکلتے تھے تو سب سے زیادہ آپ کی توجہ کی یہی جگہ ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پر ابتدا میں حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ انصار میں سے، اور حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں سے، ان کی یہاں پر پہلی تدفین شریف ہوئی، اور یہ تدفین خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے فرمائی، اور حضرت عثمان بن مظعون کے سرحانے کی طرف آپ نے ایک پتھر بھی بذات خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر بھاری پتھر جو ہے وہ نصب فرمایا تاکہ نشانی رہ جائے۔ تو اس صورت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جگہ کو نہ صرف منتخب کیا بلکہ اس جگہ کے اوپر حضور علیہ السلام کی بہت زیادہ توجہات رہیں۔ کوئی بھی اہم موقع ہوتا تھا، اس کی اہمیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام یہاں پر تشریف خود فرمایا ہوا کرتے تھے، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ عام حالات میں کوئی عیدین کا مرحلہ ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر 2 قبرستان جو تھے وہ انتہائی توجہ والے تھے، سب سے زیادہ اسی کو توجہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہدائے احد کا جو قبرستان تھا وہاں پر آپ کی توجہ زیادہ ہوا کرتی تھی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ منتخب کردہ قبرستان جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار، اس کی اہمیت یہ ہے کہ بے شمار مشاہیر اسلام کے جو اولین مجاہدین ہیں وہ یہاں پر آرام فرما ہوئے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ جن کو قبروں کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اتارا۔ تو بہت سے ایسے ہیں کہ جن کی قبروں کے اوپر حضور علیہ السلام نے اسی قبرستان کے اندر آ کر جو میت، جو جسد مبارک دفن ہو گئے، ان کی قبروں کے اوپر بھی آپ نے جنازہ ادا کیا۔ تو یعنی یہ وہ واحد قبرستان ہے جس کی قبروں کے اوپر بھی حضور نے جنازہ ادا کیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کے اس کی اور اہمیت کیا ہو؟ بھائی میں تو ابھی میں نے
ابتدا میں کہا نا کہ مطلب جس زمین کو، جس مٹی کو لمس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گیا، اور جس زمین کو، جس مٹی کو خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہو گئی، ہمارے لیے تو پھر آگے کوئی دلیل کی مطلب ضرورت ہی نہیں ہے نا کہ وہ کیا زمین ہے۔ جنت البقیع کے فضائل احادیث کی روشنی میں، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر محبت فرمائی ہے بقیع شریف سے، وہ ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آج ہم بڑے اہم ٹاپک کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ جنت البقیع کی جو ابتدا ہے یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں کتاب الاوائل کے اندر جو کام سب سے پہلے ہوئے ان میں یہ حدیث کی کہ سب سے پہلے آپ کی تدفین ہوئی، اور اس میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان عظیم ہمارے لیے مشعل راہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تدفین کر دی تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، میری قبر شریف اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کا جو درمیانی حصہ ہے وہ بقیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پہلے پتہ چلتا تو میں حضرت عثمان بن مظعون کو دور کر کے دفن کر دیا تاکہ لوگ فیض یاب مزید ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ عظیم حصہ ہے جہاں کائنات کے سب سے عظیم لوگ مدفون ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اگر تم سے یہ ممکن ہو کہ تم مرنا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ مدینہ شریف میں آگے فوت ہو۔ اللہ فرمایا جو مدینہ شریف میں وصال کرے گا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سب سے زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے شہادت بھی دینا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونے کا موقع۔ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے، اور کیا قبولیت ملی آپ یہ دیکھیے۔ بالکل، دونوں اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کے آپ کو عطا فرمایا، بہت قبول ہوئی بات۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں جب یہ دعا کی گئی لیکن فکر رہتی تھی کہ اتنا پرامن نظام ہے تو شہادت کیسے ہوگی اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نعمت عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دی۔ میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بندہ پوچھنے لگا، حضور یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جہاں قبر شریف ہے وہاں 70 گز سارے بخشے ہوئے ہیں، تو آپ نے بڑا ٹیکنیکل جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر نواسے کی شان یہ ہے تو بتاؤ نانا جی کی کیا شان ہوگی، ان کے ساتھ ہی تو عمر بن خطاب تشریف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور بتایا کہ نیک لوگ جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں دور دور تک اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک دوست مدینۃ المنورہ سے باہر چلا گیا رہائش کے لیے، ٹھیک، آپ اس کو منانے کے لیے گئے کہ اندر آ۔ اچھا، وہ کہنے لگا اندر بڑے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، ایک ایک قدم سوچ کے اٹھانا پڑتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اللہ، میں اتنے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں باہر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا سنو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے مدینہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا پھر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پہ جو آزمائش آئی اس پہ صبر کیا تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں ارشاد فرماتی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں ہوا کرتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں جنت البقیع تشریف لے جاتے اللہ، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبرستان میں اگر قبر سامنے نہ ہو تو نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک، سجدے والی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ شریف ہے اس کے چاروں اطراف میں لوگ کھڑے ہوتے، آگے ویسے میں نے کسی محبت والے کو آگے نہیں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ موت آ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ میں پڑھوں، سوال ہی یا ادھر چلا جاؤں یا ادھر چلا جاؤں، پیٹ تو سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی پیچھے پڑھتے۔ اب چونکہ قبر شریف اور پیچھے والے حصے کے درمیان میں دیوار ہے اندر بھی اور جالی بھی لگی ہوئی ہے، اس سے یہ مسئلہ امت کو سمجھ لینا چاہیے، قبر اور بندے کے درمیان میں اگر دیوار حائل ہو جائے تو پھر اس جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کے آگے قبر موجود ہے، اس سے شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں آتی۔ جب قبر براہ راست سامنے ہے پھر وہاں سجدہ نہیں ہو سکتا، یہ سخت ناجائز اور حرام کاموں میں سے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک اور روایت، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت البقیع میں فوت ہوا یعنی دفن ہوا اور جنت المعلا میں دفن ہوا، ان دونوں کی تخصیص ہے۔
فرمایا جب قیامت والے دن اٹھے گا تو وہ خوف والے دن میں اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خوف اٹھا لے. اللہ، یہ گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ان سارے فضائل میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، ضروریات دین کا ماننے والا ہونا چاہیے، وگرنہ بڑے صاحب اختیار لوگ بھی وہاں جگہ مانگ لیتے اور مل بھی جاتی ہے. لیکن میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ فرشتے جنت البقیع کے اندر چھانٹی کر دیتے ہیں رات کو. اچھا. کہ جو اس قابل نہیں ہوتا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور جو دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو اور وہ جنت البقیع کے قابل ہو تو فرشتے وہاں سے اس کو جنت البقیع میں منتقل کر. یعنی اگر کوئی بقیع میں بھی دفن ہوا تو اس بات کی گارنٹی کیا نہیں؟ مطلب ایمان شرط. ٹھیک ہے، ایمان ہوگا تو یہ سارے فضائل ملیں گے، ایمان نہیں ہوگا تو کوئی فضیلت. میں ایک روایت اور پڑھ رہا تھا کہ جہاں بقیع شریف جو ہے وہ اپنے جب وہ بھر جاتا ہے تو وہ فرشتے باقاعدہ جو ہے وہ سمیٹ کے منتقل کر دیتے ہیں ان کو جنت کے اندر. ایسا بھی ہے؟ جی بالکل ایسا. اور سرکار علیہ السلام تواتر سے سلام کرنے کے لیے اور ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک ہوتا تھا، آپ ان سے کلام فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں قیامت والے تمہارا اللہ کے ہاں شفیع بن کے آؤں گا. اللہ. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان پیارے پیارے لوگوں کی تدفین فرماتے تو ان کے لیے خوبصورت دعائیں بھی فرمایا کرتے. اچھا، میرا تو بڑا فرم بلیو ہے، وہ 4 مصروں کے اندر اس طرح سے پیرو دیا کہ ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے، ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے، جسم کہیں بھی ہو دل مدینے میں رہتا ہے. بقیع کی تمنا تو سبھی عشاق کرتے ہیں، بقیع کی تمنا تو سبھی عشاق کرتے ہیں، پر نبی جسے چاہیں وہی بقیع میں رہتا ہے. یہ 4 مصرے آپ کی نظر کی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. لوٹ کے آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو مدفونین جنت البقیع ہیں ناظرین، اس میں گھرانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے افراد ہیں. بہت ادب کا مقام ہے صاحب، جب حاضری ہم دینے جاتے ہیں بہت ادب کا مقام ہے. درود پاک پیش کیجئے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. جنت البقیع کے فضائل پہ ناظرین بات ہو رہی ہے اور چند مصرے میں دلورام کوثری کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیا خوبصورت عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیا جنت البقیع کی شان رفیع ہے، کیا جنت البقیع کی شان رفیع ہے، برج فلک ہر ایک مزار بقیع ہے، چھپ جائے عرش جس میں وہ دامن وسیع ہے، 12 مہینے سیر بہار ربیع ہے، خلد نعیم جہاں میں یہی ارض پاک ہے، خلد نعیم جہاں میں یہی ارض پاک ہے، کحل البصر یہیں کی زمانے میں خاک ہے، مدفون جو یہاں ہے وہ غم سے ہے رستگار، دوزخ کا کچھ عذاب نہ مرقد کا ہے فشار، برزخ کا ہے زمانہ یہاں موسم بہار، جنت کے نور کا ہے اسی خاک پر قرار، اس سے دکان دور ہے دنیا زشت کی، سرحد ملی ہوئی ہے اسی سے بہشت کی، ہے جنت البقیع کی جنت کو جستجو، ہے جنت البقیع کی جنت کو جستجو، مٹی کے عطر میں بھی بسی ہے یہیں کی بو، اس خاک پاک کی ہے 2 عالم میں آبرو، زمزم کو اس کی چاہ ہے کوثر کو آرزو، ذرہ ہے آفتاب اسی ارض پاک کا، صدقہ ہے یہ تمام بزرگوں کی خاک کا، مٹی میں اس کی مٹی بزرگوں کی ہے ملی، حرمت ہے اس کی پیش خداوند ایزدی، مشتاق اس کے رہتے ہیں قدسی و جنتی، اس کی ہوا کے جھونکے ہیں خلدی و کوثری، پڑتی ہے اس پہ چشم عمل جبرائیل کی، اس خاک میں صفا ہے مے سلسبیل کی، یہ ارض پاک آفت دنیا سے پاک ہے، کیوں کر نہ پاک ہو کہ بزرگوں کی خاک ہے جنت البقیع بزرگوں کی یادگار، ہے اہل بیت پاک کے اکثر یہی مزار، قبر جناب فاطمہ زہرا کے میں نثار، جس پر ہے اس کے فضل و فضائل کا انحصار، شامل جو اس میں خاک ہے آل رسول کی، اس واسطے خدا نے یہ حرمت قبول کی، قبر حسن یہی ہے
نہیں اس میں کچھ کلام، زین العبا کا بعد قضا ہے یہیں قیام، مدفون یہاں ہیں باقر و جعفر سے بھی امام، کچھ اور بھی ہیں تربت سادات نیک نام، اصحاب مصطفیٰ بھی یہیں دفن چند ہیں، قبروں سے جن کی اس کے مراتب بلند ہیں، تختہ ریاض خلد کا عرض بقی ہے، تختہ ریاض خلد کا عرض بقی ہے، کیا جنت البقی کی شان رفیع ہے، کیا جنت البقی کی شان رفیع ہے۔ مفتی صاحب آئیے ذرا اب بات کرتے ہیں مدفونین جنت البقی میں، خاص طور پہ جو تشریف فرما گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ذرا فضائل ان کے بارے میں بتلائیے، کون کون سی شخصیات یہاں پر موجود ہیں؟ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ دیکھیے عام انسان جہاں پر دفن ہوں وہ قبرستان کہلاتا ہے، اور یہ جس سرزمین کا پاکیزہ اور تذکرہ جاری ہے، پاکیزہ اور مقدس تذکرہ، اس کو جنت البقی، اور جنت البقی اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہی تو ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سجا رکھی ہے، تو لہٰذا جنت کے وارث جب یہی ہیں تو اسی کو جنت کہا جائے گا، اور جنت کے مالک یہی ہیں، اور جن کے لیے جنت سجائی گئی اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت انعام کے طور پر بنائی ہے، تو یہ وہ ہستیاں ہیں، تو یہ جنت البقی ہے۔ اب کیسی کیسی ہستیاں وہاں پر تشریف فرما ہیں، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانہ مبارک کی ایسی ایسی ہستیاں تشریف فرما ہیں کہ جس کے سبب سے اللہ رب العزت نے اس جگہ کو وہ شان اور عظمت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی، جو امہات المؤمنین ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات یہیں پر تشریف فرما ہیں، سوائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے، وہ مکہ شریف میں جنت المعلیٰ میں تشریف فرما ہیں، اور اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی جس مقام پر نکاح مبارک ہوا تھا مقام صرف پر، تو وہیں پر آپ تشریف فرما ہیں۔ اور اسی طرح جو ازواج مطہرات میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جنت البقی میں تشریف فرما ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ سودا سلام اللہ علیہا، آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں، اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات یہاں پر تشریف فرما ہیں، تو گھرانہ رسول کی ابتدا امہات المؤمنین سے ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح حصول برکت کے لیے میں نام پڑھ دیتا ہوں سبھی امہات المؤمنین کے، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ زینب بنت خزیمہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ بنت حارث، حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ، حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہم اجمعین علیہن اجمعین۔ تو آپ امہات المؤمنین وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اطہار تشریف فرما ہے، اولاد اطہار میں چاروں صاحبزادیاں آپ کی تشریف فرما ہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا، سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، اور سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم، چونکہ ان کی ولادت باسعادت یہیں مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوئی، تو آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کی بنات طیبات اور آپ کے صاحبزادے، تو جب ان ہستیوں کا شرف عطا ہوا تو پھر اسے جنت البقی نہ کہا جائے تو پھر اور کیا کہا جائے؟ اور پھر ایک ہستی اور شامل کیجئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جان بھی یہاں تشریف فرمائے۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہیں پر تشریف فرما ہیں، بالکل آپ نے درست فرمایا۔ اچھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سیدہ کائنات کا ذکر مبارک آ گیا بنات طیبات میں کہ آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت امام حسن مجتبی، اللہ اکبر، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جن سے آقا علیہ السلام کے نسب مبارک کو جاری فرمایا گیا، اور جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہما ابنایا کے اندر یعنی اپنا ابن اور اپنا شہزادہ قرار دیا، اور آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اسی طرح پھر آپ کے ساتھ دیگر ہستیاں جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، ان میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں، حضرت امام باقر علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام آپ تشریف فرما ہیں۔ اچھا، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے اور بنو ہاشم میں سے حضرت عباس بن عبد المطلب آپ وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کے چچا جان اور کیا شان ہے آپ کی. اسی طرح حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما ہیں جن کو آقا علیہ السلام اپنی ماں فرمایا کرتے تھے اور جن کی قبر مبارک میں آقا علیہ السلام خود اترے وہ تشریف فرما ہیں. آپ کی پھوپیاں حضرت صفیہ حضرت عاتقہ وہ آپ کی پھوپیاں تشریف فرما ہیں. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر وہاں پر تشریف فرمائے اور سیدہ ام البنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. تو یہ ہستیاں جب وہاں پر تشریف فرما ہیں تو یقیناً یہی جنت کے وارث ہیں اور انہی کے مدفن کو جنت. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ بتلانے کا لوگوں کو مقصد یہ کہ ہم جنت البقیع جاتے ہیں. ویسے تو ظاہر ہے کوئی ایک ہستی بھی ہو ہمارے لیے تو وہ مطلب انتہائی قابل احترام ہے, لیکن یہ وہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا گلدستہ جنت البقیع میں سجایا ہے ہستیوں کا کہ مطلب جب تصور میں یہ ہو اور یہ ہمیں معلوم ہو اور یہ ہم نے پڑھ رکھا ہو اور سن رکھا ہو کہ یہ ہستیاں موجود ہیں تو پھر کیف اور سرور الگ ہوگا اور ادب کے تقاضے بھی پھر الگ ہوں گے. اچھا یہ تو ہو گئی بات ظاہر اہل بیت اطہار کی, گھرانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اب جو صحابہ کرام وہاں پر تشریف فرمائے ان کے بارے میں تفاصیل بتائیے اور ان کی فضائل بھی ساتھ ساتھ بتلائیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین 10,000 کم و بیش یہاں پر تشریف فرما ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی شان میں ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سب سے راضی اور یہ مجھ سے راضی. 10,000 صحابہ کرام. اب اتنا ہی جملہ کہہ دینا کافی تھا کہ یہ اللہ سے راضی ہیں, لیکن اللہ نے ان کی رضا بعد میں بتائی, اپنی رضا پہلے بتا دی. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو. تو اب اس بات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام جو مشاہیر ہیں, جو بعض ایسے صحابہ جن سے کثرت سے احادیث بھی مروی ہوئیں اور بعض ایسے صحابہ اکرام جن سے احادیث نہیں ہوئی لیکن ان کا رول کریکٹر جو ہے وہ اسلام کے ایک بہت ہی خوبصورت جو ایک تصویر ہے اس کے اندر نمایاں نظر آتا ہے. تو ان میں حضرت سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ اولین یہاں پر دفن ہونے والے مہاجرین صحابہ میں سے تھے. تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ یہ 13ویں نمبر پر مسلمان ہوئے اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ صرف ایک آیہ کریمہ سن کر مسلمان ہو. حضور کے پاس تشریف لائے تو آپ نے دعوت اسلام دی تو انہوں نے کہا بھی آپ کس بات کی طرف بلاتے ہیں؟ تو آپ نے صرف ایک آیت پڑھی اور وہی آیت ان کے دل میں اتری اور اسی آیت کو سن کے ہی آپ نے اسلام قبول کر لیا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر, یہ ساری چیزیں جو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اس چیز پہ ہی آ کے آپ نے کہا بھی اب اس کے علاوہ مجھے کسی اور سلامتی کی ضرورت نہیں, جو قوم اس کو اختیار کر لے گی وہ سلامت ہو جائے. تو یہ یہاں پر اولین مدفن ان کا بنا اور یہ 13ویں نمبر پر مسلمان ہوئے. یہاں پر دفن ہونے والوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ راشد اور دور داماد رسول, آپ بھی جو ہے وہ حش کوکب ایک جگہ تھی تو اس کی توسیع وہاں تک چلی گئی, تو یہ بھی اس کے اندر ہی آپ کا بھی مدفن شریف بنا اور دنیا جانتی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو 6 نمبر پر مسلمان ہوئے تھے, تو یہ بھی اسی جگہ پر آرام فرمائے. یہ دور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا گھر کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے ان کو کہا تھا ان کے وصال کے وقت کہ آپ مجھے بتا دیں آپ کی بیٹیوں کا کتنا وظیفہ لگاؤں, تو آپ نے فرمایا وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا تھا جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی وہاں پر کبھی بھوک نہیں آئے گی اور میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ سورت یاد. سبحان اللہ. تو یہی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے جن کی ٹانگوں کو حضور نے فرمایا تھا بروز محشر اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. تو یہ وہاں پر آپ دفن ہیں. اسی طرح حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر دفن ہے. اور کون حضرت جابر بن عبداللہ دنیا جانتی ہے کہ جن کے ابا جنہیں قربانی کے وہ بے مثال داستان رقم کی, جنہوں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میں جب شہید ہو جاؤں یہ احد کا ٹائم میرا ناک بھی کٹا ہو, میرے ہاتھ بھی کٹے ہو, میرے پاؤں بھی کٹے ہو, میرے جسم کا ایک ایک حصہ الگ الگ ہو چکا ہو, قیامت میں تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ میں نے تو تجھے صحیح جسم دیا تھا کہاں چھوڑ کے آ گئے, تو میں یہ عرض کروں فی کا وفی رسولی کا, یا اللہ تیری رضا کے لیے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے لخت جگر بھی یہاں پر آرام فرمائے. حضرت جابر کے لخت جگر, حضرت عبداللہ کے لخت جگر ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ, تو یہ وہاں پر آرام فرمائے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ مقام جرف پر آپ کا انتقال ہوا تھا.
تو وہاں پر آپ نے حکم دیا تھا کہ اگر میں انتقال کر جاؤں تو مجھے یہاں دفن نہ کرنا, مجھے کاندھوں پہ اٹھا کے وہاں لے کے جانا اور جنت البقیع میں دفن. اور اسلام کے حق میں پہلی تلوار چلانے والے, پہلا تیر چلانے والے. تو اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, جن کو حضور فرمایت کرتے تھے کہ یہ میرے ماموں ہے, کسی اور کا ایسا ماموں ہے تو مجھے دکھاؤ, وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کاندھوں پہ اٹھا کر آپ کے جسد مبارک کو یہاں لایا گیا, اور یہاں پر بلکہ اسلام کے حق میں پہلے کافر کا خون بہانے والے بھی مطلب آپ ہی ہیں. جی اسی طرح حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پر ہی دفن. سبحان اللہ. اب حضرت مقداد وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا, وہ جلندری صاحب نے جن کے لیے تاج تحسین پیش کیا تھا, نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں سمندر میں جہاں کو محو کر دینا رہے, اللہ اکبر میں وہ بھی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں پر. آپ سمندر میں جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ سمندر میں جائیں گے. تو اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر حضور علیہ السلام کے اتنے صحابہ دفن ہوئے کہ ایک ایک صحابی جو وہ اپنی جگہ پر ہمیں ایک چمکتا دمکتا آفتاب اور مہتاب نظر آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں. جی میں عرض کرنے لگا ہوں, بہت سے ایسے, اب میں محدثین صحابہ کی بات کرتا ہوں, حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اگرچہ وقت جو ہے وہ بہت کم حضور کی مصاحبت میں گزرا, لیکن احادیث یوں حضور علیہ السلام کے در سے آپ کو ملی کہ جب عرض کی اپنے حضور میرا حافظہ کمزور ہے, تو آپ نے بس وہ 3 ہاتھ دنیا کو نظر آ رہے تھے, پتہ نہیں کیا کیا ڈال دیا, سینے سے لگایا, اور اس کے بعد کبھی کوئی چیز بھولے نہیں. وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 4 برس ملے آپ کو, جی ادھر ہی آرام فرمایا ہے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ادھر ہی آرام فرمایا کہ جو خود جنگ احد میں شریک ہونا چاہتے تھے, اور یہ شوق اور ذوق دیکھیے کہ 13 سال کی عمر تھی, حضور نے کم سن سمجھ کر چھوڑ دیا. ان کے ابا جی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے حضور کو دکھا رہے, حضور دیکھیے ہاتھ تو مکمل مردوں کے بن چکے, یہ بالغ ہو چکے, ان کو لے کے جائیں ساتھ میں یہ جامع شہادت کریں گے. تو یعنی وہی ان کے والد گرامی ہے. جب جنگ احد میں حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا تو آپ کا خون نکلنا شروع ہوا, تو یہی ان کے والد حضرت سیدنا مالک رضی اللہ عنہ جو تھے, انہوں نے وہ خون مبارک چوسنے کا بھی حاصل کیا تھا. تو اس طرح اس کے اندر بے شمار صحابہ کرام. بات یہ کہ یہ تو اتنی طویل فہرست ہے, 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. کئی پروگرامز ہم کریں تو ہمارا پروگرامز ختم ہو جائیں گے, مطلب وقت ہمارے پاس نہیں رہے گا, لیکن ظاہر ہے ان کی فضیلت جو ہے کسی طور سے ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن ان تمام مطلب یوں کہیے کہ تذکار پاک کے بعد جو بات سمجھانی ہے لوگوں کو وہ بڑی اہم ہے, اور وہ میرا خیال ہے کرکس آف دی سمجھنے پروگرام ہے. وہ یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے افراد, ان کے اصحاب, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے مطلب اہل بیت اطہار میں سے ائمہ اہل بیت, اور پھر ایک تسلسل سے تابعین تک, تبع تابعین, اولیاء کرام تک, ایک ممتاز ترین فہرست جو ہے اس وقت بقیع شریف میں موجود ہے. تو اب جو بقیع شریف میں ایک مسلمان جب حاضری دینے جائے, یعنی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے جو ہے وہ حاضری دینے کے بعد, اس حاضری کے آداب کیا ہونے چاہیے, ایک بات, طریقہ کیا ہونا چاہیے, کس انداز سے دعائیں کرنی چاہیے, کیسے سلام پیش کرنا چاہیے, اور پھر سب کچھ کرنے کے بعد پلٹنا کیسے چاہیے, یہ ذرا بتلائیے. جنید بھائی, یہ واقعی ہمارے پروگرام کا سب سے اہم سوال ہے, کیونکہ پاکستان سے سب سے زیادہ پوری دنیا سے لوگ وہاں سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں. ہم کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ جو جنت البقیع ہے اس کے اندر جتنی قبریں ہیں ان کے نشانات نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. لہٰذا کسی بھی مومن کو قبرستان جنت البقیع کے اندر نہیں جانا چاہیے. پہلی بات تو یہ بالکل صحیح. کیوں؟ ہمیں نہیں پتا کون سی قبر کہاں تھی, تو کہیں ہمارا پاؤں قبر کے اوپر نہ آ جائے. ویری گڈ. یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے کہ وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جو ہے وہ وقت کا انتظار کر کے جب دروازہ کھلتا ہے تو نہ جائیں, نیچے سے کھڑے ہو کے حاضری دیں, نیچے چلے جائیں, یا اوپر زیارت کے لیے اوپر تک چلے جائیں دروازے کے قریب, اندر داخل نہ ہو. اس لیے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے گزرنا یا اس کے اوپر ٹیک لگانا یہ ایسے ہی ہے جیسے زندہ بندے پہ پاؤں رکھ کے جانا. اچھا. اس کی سخت ممانعت ہے کہ کسی بھی قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے جانے کی اجازت نہیں. ہمارے محدثین نے کہا اگر کوئی شخص اپنے باپ کی قبر تک جاتا ہے اور وہاں اس کے ارد گرد ساری قبریں بن چکی ہیں تو اس کو اجازت نہیں ہے کہ کسی قبر کو پھلانگ کر اپنے باپ کی قبر تک جائے, بلکہ پیچھے سے کھڑا ہو کے وہ اپنے باپ کے لیے دعا استغفار کر سکے. یہ احتیاط ہے. یہ احتیاط ہے. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر حاضری دے کے روز جنت البقیع جایا کرتے تھے. اور ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہاں جا کے یہ آیت پڑھتے تھے جو مسنون ہے, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
اے بقی والو تم پر سلام ہو وہ جو تم نے صبر کیا اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین آخرت عطا فرمائے. تو اس طرح سلام پیش کریں. کوئی کسی کے ساتھ قلبی لگاؤ زیادہ ہے تو اس کا نام لے کے بھی سلام پیش کر سکتا ہے. اسلام نے 2-3 اس کے اندر ہمیں پوائنٹ سکھائے ہیں آداب کے، دعا کے. دعا کیونکہ عبادت ہوتی، اس کے لیے 2 لفظ حدیث میں آئے، الدعاء هو العبادہ اور الدعاء مخ العبادہ. تو عبادت صرف رب سے کی جا سکتی ہے. اس کے کرنے کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، یا اللہم سے شروع کرے یا ربنا سے شروع کرے. اور جب بھی کوئی دعا کرے تو دعا کے بیچ میں حضور پاک کو ضرور بیچ میں ایڈ کرے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھاتے تھے، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ، کہ جب دعا کرو تو میرا وسیلہ اور سبب بیچ میں ضرور داخل کرو. اور جب آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تدفین فرمائی نا، تو ساری دعائیں کرنے کے بعد آخری جملہ یہ تھا، بنبیک و نبی الانبیاء من قبلی، یا اللہ میرے وسیلے سے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء وصال کر گئے ان کے وسیلے سے میں تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ میری امی جان کی قبر کو وسیع فرما. سبحان. تو ہم کیوں پھر وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو نہ اٹھا لیں کہ دعا کے لیے اگر ہم پوری دعا جو ہے درود پاک پہ مختص کر کے، اور مطلب زبان میں درود پاک ہو زبان پر اور دل میں جو ہے دعائیں ہوں، تو اس سے بہتر پھر کیا طریقہ ہے مجھے اور اس میں یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اثر اس طرح ہوگا کہ جو دعا نہیں بھی کہہ سکے اللہ وہ بھی ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی. اس سے بہتر تو پھر کیا انداز ہوگا؟ اس کے اندر امام بخاری کا ایک حوالہ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 2272 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار والوں کا ذکر کیا نا، جو 3 بندے غار میں چلے گئے، انہوں نے اپنے نیک اعمال کو سبب بنایا. تو نیک اعمال بھی سبب بن سکتے ہیں، نیک شخصیات بھی سبب بن سکتی ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا سبب رسول اللہ کی ذات اقدس ہے. سبحان اللہ. کہ جب دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو بیچ میں استعمال کریں، چاہے نبی کہہ کے کریں یا محمد کہہ کے کریں، یہ دونوں لفظ جائز ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ مومنین کی دعاؤں کی قبولیت ہے. اور جو درود شریف کی بات کی، اس کو بیان کرنا اس لیے لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعائیں کرتے ہو، دعائیں زمین و آسمان کے درمیان میں معلق ہو جاتی ہے، بے وزن ہو جاتی ہے، تو ان کو قبولیت کے درجے پہ پہنچانے کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ دعا کی ابتدا میں اور انتہا میں مجھ پہ درود شریف پڑھو تو تمہاری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ. اچھا، بہت سے اہل نظر یہ کہتے ہیں، اب اس میں 2 قبیل ہیں. ایک قبیل یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے پہلے سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جا کے آپ حاضری دیں اور ان سے عرض کریں کہ اے سیدہ پاک، آپ کے بابا جان کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں تو ہماری حاضری قبول ہو جائے، ہماری عرضی پیش کر دیجئے. ایک بات. ایک قبیل وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ پہلے سرکار کی بارگاہ میں جائیں، ان کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، ان کی یاروں کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، اور وہاں سے نکل کے پھر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں جائیں کہ حاضری پیش کر کے آ گئے، اب قبولیت کی سند آپ لگوا دیجئے. یہ زیادہ موضوع چیز ہے کہ پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جائیں، پھر سیدنا امیر حمزہ کے پاس جائیں. اچھا، پھر وہاں سے دونوں سفارشیں لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے اور پھر حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کریں کہ یا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، قرآن کے فرمان کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میری سے سفارش کرتے ہیں. اللہ، کیونکہ دعاؤں کا جو مرکز ہے وہ رب کائنات جل جلالہ کی ذات اقدس ہے، یقیناً اس نے دعائیں قبول کرنی ہے. اور جب دعائیں پختہ کار وسیلوں اور سبب کے ساتھ ہوں گی اور سبب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا تو دعائیں رد نہیں ہوں گی. یعنی آپ کا کہنا جو میں سمجھا پورا وہ یہ ہے کہ ایک تو انتہائی ادب کو ملوز رکھتے ہوئے، اب طریقہ ظاہر ہے جو بھی آپ اختیار کرتے ہیں یہ تو اہل نظر کے اپنے اپنے معاملات ہیں، جس کے جو من میں آتی ہے بات، جس کا جو یوں کہیے جس کی تار جہاں جڑ جاتی ہے، اصل بات تو یہ ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ ادب کو ملوز رکھتے ہوئے ایک تو یہ کہ اوپر داخل نہ ہو، پہلی بات یہ. دوسرا یہ کہ جتنے نام ذہن میں ہو یا مجموعی طور پہ آپ سلام پیش کریں، اس کے بعد ظاہر ہے آپ مطلب دعا کریں، اور پھر الٹے ہی قدم و بقی شریف سے جو واپس ہونا، یہ بڑی اہم ترین بات ہے، الٹے قدم واپس ہو. ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے. ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو رہی، اور اگین وہی بات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو میں تو اس بات کا بڑا فرم بلیور ہوں کہ یہ نام، مقام، پیسہ، دولت کچھ کام نہیں آتا، بلاوے کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بس یہ اس کرم سے نواز دے کہ وہ مدینہ پاک کی انتہائی با ادب حاضری جو ہے وہ پیش کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کے صدقے سے انہیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے. دین کی طرف راغب ہونے کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اسے پلائیں.
انشاءاللہ اللہ کے دین کی طرف رغبت ہو جائے گی۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ روزنامہ 92 نیوز آج مضمون ضرور پڑھیے گا یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے، اور ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آپ وہاں موجود، ہم یہاں موجود، مل کے نعرہ، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ فلسطینیوں کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہے۔ بہت پریشانیاں ہیں، ظاہر ہے بہت مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ بس ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرما دے۔ آئیے مل کے نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔